مجھے روکنے والے سازشوں کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے کام کو روکنا تھا۔ ڈاکٹر نویرہ شیخ۔ حضرات، نئی دہلی کے مطیع الرحمان عزیز لکھتے ہیں، عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ درجنوں اداروں کی روح رواں اور قومی پیمانے کی سیاسی پارٹی اور عالمی پیمانے کی تاجرہ، ایشیائی سطح کے تعلیمی ادارے بھارت کی سرزمین پر لے کر آنے والی خاتون نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ مجھے روکنے اور باز رکھنے والے، تجارت سے مجھ کو دور کرنے والے سازشوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں، کیونکہ میں نے کبھی پوری زندگی میں کسی ایک پتنگے کو بھی چوٹ نہیں پہنچایا تو انسان اور دیگر مخلوقات کو کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ لوگوں کا مجھے روکنے کا مقصد میری خطا جو ان کی نظروں میں کھٹکتی تھی وہ میری فلاح و بہبود اور غریبوں، یتیموں، مفلسوں اور مفلوق الحال لوگوں کی دادرسی میرے رقیبوں کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا تھا، اور میرے ذریعے کیے گئے غریبوں کے لیے کام کو روکنا چاہتے تھے، جس کے لیے ہزاروں دھمکیاں، سینکڑوں فون کالز، طرح طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے اپنائے گئے۔ میرے عزم صمیم کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میں ان بزرگوں کی دعاؤں کے اخراجات کو روک دوں، نابیناؤں کے وظیفے کو ترک کر دیا جائے، یا بچوں کی غذا اور تعلیم کے وسائل کو قفل بندی کا شکار کر دیا جائے۔ مجھے روکنے والے سازشوں کا مقصد مجھے روکنا نہیں تھا، بلکہ میرے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے ان تمام کاموں کو درِ گور کرنا تھا جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غریب اور خصوصاً خواتین اور بچے و بزرگ، مریض اور نادار لوگ میرے ذریعے فلاح پا رہے تھے۔ عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ نے بتایا کہ جب میں نے زندگی میں پہلی بار اس آواز کو اٹھایا کہ تعلیم مرد اور خواتین کے لیے برابر ضروری ہے، بغیر تعلیم کے انسان، مرد ہو یا عورت، حیوانوں جیسا ہے، اور ایک جامعۃ النسواں سلفیہ کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس جامعہ کے چہار جانب شرپسند عناصر گھومنے لگے اور ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ میں خواتین کے لیے جامعۃ النسواں سلفیہ کے قیام سے باز آ جاؤں۔ یہ لوگ اللہ اور رسول کے دین کی خالص تعلیم سے مجھ کو کیوں روک رہے تھے، مجھے اب تک نہیں معلوم۔ حالانکہ جہاں میں نے ادارے کا قیام عمل میں لایا، وہاں سے 100 کلومیٹر دور دراز ریاستوں میں کوئی دیگر ادارہ نہیں تھا جو کسی کو نقصان پہنچاتا، مگر پھر بھی اپنی کوششیں کی گئیں اور مجھے جامعہ کے قیام سے روکنے کی مکمل کوشش کی گئی، لیکن اللہ سے دعا اور میرے چند مخلصین کی مدد سے میں نے کام جاری رکھا اور جامعہ، جس کی تخمینی لاگت 100 کروڑ روپے تھی، تکمیل کو پہنچایا۔ اس مدرسے سے میری صرف یہی سوچ تھی کہ مدرسہ اور جامعات کو غریبوں کا مسکن اور یتیموں کا قیام گاہ، غریب علماء و دعات کے ذریعے درس دیا جانے والا ادارہ جسے سمجھا جاتا ہے، اس میں امیر ترین افراد کی بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں، اور جھوپڑیوں میں پنپنے والا دین اسلام امیروں کی کوٹھیوں اور بنگلوں میں بھی مذہب اسلام کی روشنی جگمگائے۔ عوام اور سماج کے لیے کینسر جیسی وبا سود سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے میں نے عالمی پیمانے کا سود سے پاک تجارت شروع کیا، جس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم ہوا۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں نے سود سے پاک تجارت میں شرکت کر کے 2500 سال تک سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے افراد نے چھٹکارا حاصل کیا، اور اپنے گھروں پر رہتے ہوئے صاف، پاک، شفاف سود سے پاک تجارت سے مستفید ہوتے ہوئے جہاں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، وہیں بزرگوں کی دواؤں اور دیگر بنیادی ضروریات سے لوگوں کا نمٹنا آسان ہو گیا۔ بچیوں کی شادیوں میں آسانیاں فراہم ہوئیں، بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھل گئے،
چھوٹے موٹے تجارت لوگ خود کرنے لگے۔ کرایوں کے گھر میں گزر رہی نسلوں کی زندگیوں کو اپنے گھر کا تحفہ مہیا ہوا، اور سب سے خاص بات یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ اور فطرہ لیتے تھے وہ دینے والے بن گئے۔ یہاں تک کہ خوشحالیاں ہمارے ذریعے سے لوگوں کی نسلوں کو سدھارنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ غریبوں کی فلاح و بہبود غلط کاروں کی آنکھوں میں دن رات چمھنے لگے۔ بینک کے مالکوں کو ان کے سودی حرام کاموں میں نقصان نظر آنے لگا، لہٰذا یہ سب کامرانیاں لوگوں کو راس نہ آئیں اور میرے خلاف وہ سب کچھ کیا گیا جس کی مستحق میں نہ تھی۔ ملک میں بلکتی انسانیت اور خواتین و غریبوں کے خلاف جرم کی نت نئی داستانیں، کہیں طلاق کے تھپڑ تو کہیں زندہ درگور کرنے کی ستم ظریفیاں، اسپتالوں میں مریضوں کی لائنوں میں موت تو دواؤں کی عدم فراہمی سے گھروں میں پسری مایوسیاں، چوری، ڈکیتی، راہزنی، بھوکمری اور طرح طرح کے جرائم کو دیکھ کر جب سیاست کا رخ کیا اور کوشش اس بات کی ہوئی کہ ایوان بالا سے مظلوموں کی آواز بلند کی جائے، سیاسی گلیاروں میں ہو رہی بدعنوانیوں کا قلع کما کیا جائے، غریبوں کے لیے نکلنے والی اسکیموں کو ان تک پہنچایا جائے، ملک کے سڑکوں کو گڈھوں سے پاک کیا جائے، اسپتالوں سے مریضوں کو فیض ہونے کے اقدامات کیے جائیں، جب ان افکار کے ذریعے ایک الگ میدان سے کوشش کی گئی کہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کیا جائے، تو ایک بار پھر غلط کار لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میرا 10,000 طلبہ کے لیے میڈیکل کالج بنانا اور ملک کے کونے کونے سے پیسے مہیا نہ کر پانے والے قابل طلبہ کے لیے انتظامات کرنا لوگوں کو راس نہ آیا۔ لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے کا ذریعہ سود سے پاک تجارت لوگوں کی آنکھوں میں کنکر بن گیا، لہٰذا مجھے تمام اقدامات سے روکنے کی کوشش اور ہتھکنڈے اپنائے گئے جو ملک کے غریبوں کے کام آ سکتا تھا، لہٰذا مجھ سے کسی کو کوئی بیر اور دشمنی نہ تھی۔ اگر شرپسندوں کو ناپسند تھا تو ہمارے ذریعے غریبوں کے لیے کیے گئے فلاح کے کاموں کا ہونا ناپسند تھا۔